اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی مبارک، پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا اور غزوہ احد میں ذکر تھا کہ جب منافقین 300 کی تعداد میں عین موقع پر میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے تو مسلمان 700 کی تعداد میں تھے۔ ان میں سے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان لوگوں نے بھی دل میں یہ ارادہ کیا، ان کے دل میں وسوسہ آیا کہ ہم بھی ہمت ہار دیں اور ہم بھی گھر چلے جائیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دو
مگر اللہ نے ان کو ہمت ہارنے نہیں دی۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا۔ قرآن کی ان آیات میں سود کا تذکرہ ہے، غزوہ احد اور پھر سود، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سود سے مناسبت یہ ہے کہ ان دو قبیلوں نے جو ہمت ہارنے کا ارادہ کیا، بزدلی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، تو بزدلی جو ہے وہ سود کھانے سے پیدا ہوتی، سود کھانے سے بزدلی پیدا ہوتی۔ اس لیے سود کی ممانعت کا ذکر ہے، اور سمجھ میں بھی بات آتی ہے اس لیے کہ سود حرام ہے، اور حرام کھانے سے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوسری بات، سود کھانے والا آدمی تھوڑے پیسے کسی کو دیتا ہے، وہ قرض لیتا ہے تاکہ اس کا کام نکل جائے، تو یہ سود دینے والا آدمی اس کو اتنے پیسے دیتا ہے، پھر اتنے پیسے اپنے پورے کے پورے واپس بھی لے لیتا ہے، پورے پیسے جتنے دیے تھے، اور واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ بڑھا کر کے بھی لیتا ہے۔ اس ضرورت مند، اس غریب آدمی پر اس کو ترس نہیں آتا، بخیل ہو جاتا ہے سود کھانے والا، کنجوس، مال کا حریص ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنا تھوڑا سا مال، چند ٹکے چھوڑنے کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ واسطے چھوڑ دے بھائی، کسی کا کام نکل گیا، ہمارے پاس پیسے رکھے ہوئے تھے، کسی کام نکل گیا، اللہ اس سے خوش ہوگا۔ لیکن یہ چند ٹکے جو اس نے طے کیے ہیں، یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مال کی اتنی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو جو اللہ کے واسطے چند روپیے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ اللہ کے راستے میں جان کیسے دے گا؟ بے ہمتی پیدا ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ مناسبت ہے ماقبل کے واقعے سے اور ان آیتوں میں سود کی ممانعت سے۔ یاد ہوگا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ غیر ایمان والوں کو اپنا بتانہ مت بناؤ۔ بتانہ کسے کہتے ہیں؟ استر، اور زہارہ کیسے کہتے ہیں؟ جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو استر جو ہوتا ہے وہ انسان کے جسم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اگر بھوکے ہوں کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ لین دین کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو بتانہ مت بناؤ۔ بتانہ کا مطلب دلی دوست، ہمراز، دل سے بہت قریب، خصوصیت والا، ایسا مت بناؤ۔ مسلمان لوگوں کے تعلقات تھے یہودیوں سے اور نصارہ سے، مدینے میں رہتے تھے یہودی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان کو اپنا ہمراز مت بناؤ، ان سے دوستی مت کرو، ان سے تعلقات مت رکھو۔ لیکن یہودی مسلمانوں کو، یہودیوں کے لین دین رہتا تھا سودی، غریب تھے مسلمان، یہودی مالدار تھے، مسلمان سود لیتا تو نہیں تھا مگر ضرورت پڑنے پر ان سے قرض لیتا تھا، اور وہ قرض بغیر سود کے دیتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کہ یہ سودی لین دین رہے گا یہ تعلقات ختم نہیں ہوں گے، چاہنے کے باوجود بھی تعلقات ختم نہیں ہوں گے، ان سے رہے گا کچھ نہ کچھ تعلق۔ اس لیے جو بنیاد ہے تعلقات کی اسی کو ختم کر دیا جائے، اور تعلقات کی بنیاد کیا تھی؟ سودی پر قرضہ لینا۔ اللہ نے سود ہی کو حرام کر دیا۔ جب سود حرام ہو جائے گا تو ایمان والے پھر
سود لیں گے نہیں، پھر یہود و نصارہ کے قریب نہیں جائیں گے، اور اس طریقے سے جو فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے وہ اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ سود مت کھاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سودی پیسہ مت لو۔ کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، ورنہ آدمی سوچے کہ کھانا نہیں چاہیے، کپڑے بنا سکتے، سودی پیسے لے کے کپڑے بنا لیے۔ بھئی کھانے سے منع کیا ہے، کپڑے پہننے تھوڑی منع کیا ہے۔ یہ صاحب بجلی کا بل بہت آ گیا، تو اس کے بعد وہ سودی پیسہ ادا کر دیا۔ کھانے سے منع کیا ہے، یہ ہم نے کھایا تھوڑی ہے، تو ہم نے بجلی کا بل دیا ہے، روشنی استعمال کی، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا، پیٹرول کھایا تھوڑی جاتا ہے، لہذا کھانے سے منع کیا ہے، پیٹرول ڈلوانے سے تھوڑی منع کیا ہے۔ بچوں کو کورس بڑا مہنگا آ رہا ہے، ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ کورس خرید سکتے ہیں سودی پیسے سے؟ یہ ذہن میں بات آئی کیوں؟ اسی لیے کہ قرآن نے کہا مت کھاؤ، تو کھانا پینا منع ہے، لہذا وہ کورس وغیرہ کھایا تھوڑی جاتا ہے بچوں کا، لہذا کورس خرید سکتے ہیں۔ یہ محاورہ ہے میاں، ہضم کر گئے وہ سب پیسہ، کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے ہیں وہ پورا پیسہ ہضم کر گئے۔ ہضم کرنے کا مطلب سارا پیسہ کھا گئے، وہ پیسہ کھایا تھا انہوں نے، پیسہ تھوڑی کھایا جاتا ہے، پیسہ کھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ختم کر دیا اس سارے پیسے کو، اب وہ دینے کی ان کی نیت نہیں ہے، تو اس کو ہضم کرنا بولا گیا۔ ہضم کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ پیسہ ہی کھا لیا، یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، یعنی سود مت لو، سودی لین دین مت کرو۔ اضعافا مضاعفہ، اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اصل سے کئی حصے زائد کر کے مطلب اصل روپیہ کتنا تھا؟ 200 روپے، سود اس کے اوپر کتنا چڑھ گیا؟ 25,000 50,000، جیسے بنیے لوگ کرتے تھے، 100-200 روپے دے دیے اور بیچارہ غریب نہیں دے پایا، اب سود بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ لاکھوں کی جائیداد کے مالک بن گئے۔ اس کو کہا گیا اضعافا مضاعفہ، سود مت لو کئی گنا کر کے۔ تو اس سے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کئی گنا کر کے سود لینا منع ہے، تھوڑا بہت چل سکتا ہے نا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے میں سود رائج تھا وہ اسی طرح تھا، تھوڑا پیسہ دیا اور اس کے بعد وقت مقررہ پر جب آدمی نہیں دے پایا تو بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، وہ کئی گنا ہو گیا۔ لیکن تھوڑا سا بھی سود لینا کیا ہے؟ اتنا ہی حرام ہے جتنا کئی گنا کر کے لینا حرام ہے، لیکن اس کی شناعت زیادہ ہے، اس کی برائی زیادہ ہے۔ برا یہ بھی ہے، برا وہ بھی ہے، لیکن اس کی برائی زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تھوڑا لینا جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے میاں مسجد میں تو گالی نہ دو، مسجد میں تو گالی نہ دو، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسجد کے باہر دیا کرو، کوئی مطلب نہیں۔ مطلب مسجد میں تو بہت برا ہے، لیکن مسجد کے باہر بھی گالی دینا برائی ہے، مذموم ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا۔ اے ایمان، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر پڑھو تو کسی سے پوچھ لیا کرو، ورنہ ایسے مطلب نکال کے لوگ کیا کریں گے؟ سودی پیسہ کپڑے میں، پیٹرول ڈلانے میں، بل ادا کرنے میں استعمال ہو۔ کھانے کا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تاکلوا الربا، مت کھایا کرو
ربا سود کو اصل رقم سے کئی گنا زائد کر کے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری قومیں سودی لین دین کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اللہ فرماتا تمہاری کامیابی سودی پیسہ لینے میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی اور فلاح اللہ سے ڈر کر سود سے باز رہنے میں ہے، سودی پیسہ نہ لینے میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے سودی لین دین کیا کر دو، چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے، لعلکم ترحمون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کہے امید ہے تو اس کا مطلب یقینی طور پر کامیاب ہو جاؤ گا۔ ہم یہ کہیں امید ہے ہمارا بیمار اچھا ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے، چانس ہے کہ اچھا ہو جائے، لیکن خطرہ یہ بھی ہے نہ اچھا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام میں فرماؤ امید ہے تمہارے اوپر رحم ہوگا، تو اللہ کی امید کیا ہے، شک نہیں ہوتا اس میں، یقینی ہوتا ہے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس امت کی فلاح سود لینے میں نہیں ہے، اللہ سے ڈر کے سود چھوڑنے میں ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے سود، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آ چکا۔ اللہ نے اس گناہ پر جو دھمکی دی ہے وہ کسی بھی گناہ پر نہیں دی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آئے سودی لین دین سے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ تم سے جنگ کرے گا، اور اللہ جس سے جنگ کرے پھر وہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا اللہ کے مقابلے میں ہے۔ اس کی تباہی بربادی یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ سے کسی مخلوق کا مقابلہ کیا۔ اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، چھوٹی مخلوق اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چیٹی ہے، وہ ہاتھی کا مقابلہ کیا کر پائے گی؟ مگر ہے تو چیٹی، ہے تو مخلوق، یہ بھی وہ بھی مخلوق ہے۔ ارے زیادہ ہاتھی کو نہیں نقصان پہنچائے گی، تھوڑا بہت تو کاٹ ہی سکتی ہے، کاٹ ہی سکتی چیٹی۔ ہاتھی کی ویسے چیٹی کے سامنے، چیٹی کی ہاتھی کے سامنے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن دونوں مخلوق ہیں، پھر بھی مقابلہ اپنی اعتبار سے کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو چیٹی کو ہاتھی کے ساتھ ہوتی۔ اللہ جب مٹانے پہ آئے تو پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کو تباہی بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ آج مسلمانوں کی تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، آج کل کیا کر رہے ہیں، کہنے کاروبار تو کوئی نہیں، اب زندگی بھر جو کمایا تھا، پونجی تھی، وہی کھا جاتے بیٹھے بیٹھے، اس لیے بہت بینک میں بہت حفاظت سے رکھ دی ہے، اور ہر مہینے کچھ نہ کچھ بینک سے ملتا ہے، اسی سے خرچہ چل رہا ہے آرام سے، پیسہ بھی سیف ہے، کوئی کاروبار بھی نہیں، بڑھاپے میں کمائی کا ذریعہ وہی کھا رہے، سود کھا رہے۔ یہ سود کھائے گا تو کیا ہوگا، اللہ کا غضب آئے گا، اور اللہ کا غضب بتا کے نہیں آتا ہم اللہ کے غضب ہیں، مختلف راستوں سے آتا ہے۔ آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، بدمزہ ہو جاتی ہے، بیماریاں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مقدمے، یہ سب کیا ہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی سکون نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اس آگ سے بچو، اس جہنم سے بچو، الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ مطلب سود اگر کھاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، جہنم میں، اور وہ جہنم تیار کی گئی ہے کس کے لیے، کافروں کے لیے۔ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے
اس جہنم میں تم جاؤ گے۔ معمولی چیز ہے، کتنی خطرناک ہے وہ چیز۔ اگر غریبی پریشانی میں سود دے کر کے اپنا کام کر رہا ہے، اس طرح سود دے رہا ہے، 100 روپئے دے کے 2% 3% جیسا اپنے گاؤں میں کیا ہوگا دیتے ہیں، سود دینا وہی اتنے حرام ہے جتنا لینا حرام ہے۔ سود لینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی راستہ نہ ہو آدمی کے پاس، قرضہ بھی کہیں سے نہیں مل سکتا، کوئی شکل ہے ہی نہیں، تو ایسی صورتحال میں معمولی مقدار جس سے اپنا کام چل سکے قرض کے طور پر لے سکتا ہے، اور بعد میں وہ قرضہ واپس کرے جلدی سے جلدی، اور جو اس پہ سود بنتا ہے وہ بھی واپس کر دے۔ لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے جو آج کل لوگ سود لے رہے ہیں، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، اور ترقی کریں گے، ایک مل اور ہوگی، ایک مشین اور لگ جائے گی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت کی مقدار ہے۔ جیسے آدمی بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، یقین ہے کہ مر جائیں گے اگر کچھ نہیں کھائیں گے، حلال ہے ہی نہیں، حرام چیز موجود ہے، تو ایسے موقع پر جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کی اجازت ہے، مگر کتنی اجازت ہے؟ غیر باغی ولا عاد، قرآن نے کہا الا من اضطر، مگر جو مضطر ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، اس کے علاوہ جان بچانے کی کوئی سبیل نہ رہے، اس کے لیے اجازت ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ کون کون؟ غیر باغی ولا عاد۔ غیر باغی کا مطلب وہ لذت کا طالب نہ ہو، جان بچانے کے لیے کھانا، جان کتنے میں بچ جائے گی؟ تھوڑے میں بچ سکتی ہے، بھئی اتنا کھا لیا، اب مریں گے نہیں، باقی دیکھیں گے، اللہ انتظام کرے گا، حلال کھائیں گے۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں تو مزہ آ رہا ہے تو حرام مگر مزہ آ رہا ہے، چلو تھوڑا اور کھا لے۔ تو طالب لذت کا طالب بن کر اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، جان بچانے کے لیے اجازت ہے۔ غیر باغی ولا عاد، دوسری شرط کیا ہے؟ عادن، اور حد سے آگے بڑھنے والا بھی نہ ہو، یعنی اتنی اجازت ہے جس صد رمق کہتے ہیں جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ اگر کھائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ گنہگار ہوگا۔ تو جیسے مردار کھانا حرام ہے، ایسے سود کھانا بھی حرام ہے۔ مردار کھانے کی بھی اجازت کب ہے؟ مجبوری میں۔ اسی طریقے سود لینے کی بھی اجازت مجبوری میں، سودی قرضہ لینے کی۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ یعنی اگر سود کھاؤ گے بغیر مجبوری کے تو سمجھ لینا تمہارا کہاں داخل کیے جاؤ گے؟ جہنم میں۔ حالانکہ وہ جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے تیار کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے خوفناک آیت قرآن کی ہے۔ اس جہنم میں خدا داخل کرے گا جو خدا نے ایمان والوں کے لیے نہیں، کس کے لیے تیار کر رکھی؟ کافروں کے لیے۔ کس وجہ سے؟ سود کھانے کی وجہ سے۔ کتنی خطرناک چیز۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تیار، اس سے کیا پتہ چلا؟ جہنم تیار تو کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مگر خالی کافر نہیں جائیں گے اس میں، ایمان والے بھی جائیں گے۔ ان کے لیے بنائی نہیں گئی ہے، مگر جائیں گے ایمان والے بھی۔ کون سے ایمان والے جائیں گے؟ جو مجرم ہوں گے۔ ایک نماز اگر چھوڑ دے جان بوجھ کے تو 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس کے لیے جہنم بنائی نہیں گئی تھی۔ اگر یہ نماز نہ چھوڑتا تو جہنم میں نہ جاتا۔ بنائی گئی تھی کافروں کے لیے، مگر یہ جا رہا ہے کیوں؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے، رشوت لینے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی کافروں کے لیے ہے، مگر جائیں گے اس میں ایمان والے بھی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ لیکن فرق ہوگا، کیا فرق ہوگا؟ غیر ایمان والے جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ان کو وہاں سے نکلنا
نصیب نہیں ہوگا۔ اور ایمان والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ سزا کے طور پر اور ان کو پاک کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے، جنت میں جانے کے لائق بنانے کے لیے پہلے ان کو تپایا جائے گا۔ سونا میلا ہو گیا تو کیا کیا جائے گا؟ پہلے بھٹی میں اسے تپایا جائے گا، میل کچیل جب ختم ہو جائے گا پھر نکال کے گلے میں پہنا جائے گا، پھر سر پہ سجایا جائے گا، پھر کانوں میں پہنا جائے گا۔ ابھی یہ میلا ہو گیا، ابھی تو یہ تپایا جائے گا بھٹی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہنا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس کا ذکر کیوں آیا؟ اس کا تعلق بھی اوپر کے واقعے سے، غزوہ احد کے واقعے سے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان 50 تیر اندازوں سے کہ تم یہیں پہ رہنا اور نیچے نہ اترنا، چاہے جیت ہو چاہے ہار۔ مگر وہ لوگ آخر میں یہ سمجھ کر کے جنگ بالکل ختم ہو چکی، اللہ کے نبی کا یہ منشا نہیں تھا، نیچے اتر آئے تھے۔ اس کے نتیجے میں عارضی شکست مسلمانوں کو ہوئی۔ اللہ تنبیہ کر رہا ہے یہ کیوں ہوا تھا؟ اللہ کے رسول کی مخالفت ہو گئی تھی، اس لیے آئندہ ہوشیار رہو۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ جب اللہ کا کہنا مان لیا تو اللہ کے رسول کا بھی مان لیا۔ کہا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اگر کہنا مانا جب بھی اللہ ہی کا کہنا مانا۔ اللہ کا کہنا ماننے کا مطلب جو کچھ قرآن میں خدا نے کہا ہے یہی مان لیا، لیکن قرآن پر آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے جو حکم قرآن میں ہیں ان پر آدمی عمل کرنے پر قادر نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کیا کرا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کا کہنا مانو، والرسول، اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے اطاعت کرو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، سارعوا اور دوڑو، جھپٹو۔ جھپٹنا کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ بہت دھیرے سے کسی چیز کو پکڑنا ہے نا، اس کو جھپٹنا کہتے ہیں نا، ہے جھپٹا مارنا بہت تیزی کے ساتھ۔ سارعوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف جھپٹو، یعنی تیزی کے ساتھ دوڑو، ریس کرو، مقابلہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کاہے کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نصیب ہونے والی ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو مغفرت نصیب ہونے والی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دھیرے دھیرے مت چلو، بہت تیزی سے بڑھو آگے، ہم آگے نکل جائیں، ہم آگے نکل جائیں۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک جگہ کیا کہا گیا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر کچھ چیزوں میں فضیلت دی ہے تو اس کی تمنا بھی مت کرو ہم بھی انہی جیسے ہو جائیں۔ اور یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دو طرح کی آیتیں ہوئیں، ایک جگہ تمنا تک سے منع کیا گیا اور یہاں مقابلہ اور ریس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ اصل میں دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کی نعمتیں ہیں اور دو طرح کی صفتیں ہیں جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔
ایک تو ایسی فضیلت ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود ہی سے اپنے اندر پیدا کر لے، غیر اختیاری چیز. جیسے اللہ نے کسی آدمی کو سید بنا دیا، اعلیٰ خاندان میں نبی کی اولاد میں پیدا کر دیا. اب یہ ایسی چیز ہے جو دوسرے آدمی کے بس میں نہیں ہے. ہم بھی بن جائیں سید، ہم بھی نبی کی اولاد بن جائیں، بن سکتا ہے کوئی؟ یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ نے کسی کو حسین بنا دیا اور وہ آدمی کالا ہے، اب وہ تمنا کر رہا ہم بھی اسی جیسے ہو جائیں. کہا تمنا بھی مت کرو، تمہارے لیے جو اچھا تھا وہ خدا نے تمہیں دیا، اس کے لیے جو تھا وہ اچھا کر، تمنا بھی نہ کرو. اگر تمنا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ناشکرے بن جاؤ گے تم. اس کو دیا ہمیں نہیں دیا اللہ میاں آپ نے، ہم بھی تو مستحق تھے. اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ ناشکری کی طرف جائے گا آدمی. عورتیں تمنا کریں کیا؟ کاش کہ ہم مرد ہوتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر اختیاری چیز ہے. جس کو مرد بنا دیا وہ مرد ہے، جس کو عورت بنایا وہ مرد ہے. تمنا کرنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اور نہیں حاصل ہوگی تو پھر گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلکان کرو گے، بلا وجہ اپنے آپ کو پریشان کرو گے. اس لیے ایسی چیزوں میں ریس کرنے کی، تمنا کرنے کی، مقابلہ کرنے کی کیا ہے؟ منع کر دیا. اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی، کچھ کمالات ایسے ہیں جو آدمی کی محنت اور مشقت سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بھی محنت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا. ایک جگہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں دوڑو. یا کیا؟ اسی کو کہا سارعوا، تیزی سے بڑھو، دوڑو، آگے بڑھو، ریس کرو، مقابلہ کرو. کاہے کے لیے؟ اچھے مکان بنانے کے لیے، اچھی اچھی گاڑیاں خریدنے کے لیے، کاروبار میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں. اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے ملنے والی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے. بہت بڑی دولت ہے، اسی کے لیے ریس کرنا چاہیے، اسی کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے. مغفرت اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. یہ نعمت اگر مل گئی تو سمجھیے پھر ساری نعمتیں مل گئی، اور یہ اگر نہیں ملی تو پھر کچھ نہیں ملا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ بخش دے گا، مغفرت کر دے گا، تو آدمی کہاں جائے گا؟ پھر جنت میں. اور جب جنت میں جائے گا وہاں کیا ہوگا؟ ہر تمنا پوری، ہر دکھ سے آزاد. الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا. جنت غموں سے دور ہونے کی جگہ. مغفرت کے بعد ملے گی، اور مغفرت اگر نہ ہوئی تو کہاں ہے پھر؟ جہنم. اور جہنم دکھوں کی جگہ. اس لیے مغفرت حاصل کرو. جب مغفرت حاصل کرو گے تو جنت تو لامحالہ تمہیں مل ہی جائے گی. ایک آدمی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ اڑ رہا ہے فضا میں، کبوتر، اور اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے. وہ سائے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. بتائیے پکڑ لے گا کبھی؟ کبھی ہاتھ آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا. اور اگر اس نے پرندے کو پکڑ لیا تو سایہ خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا. اس لیے فرمایا جنت نہیں کہا پہلے، مغفرت. مغفرت حاصل کرو. اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے پتہ چل جائے اور یقین ہو جائے یہ شب قدر کی رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے، تو اللہ سے اگر ہم مانگیں تو کیا مانگیں یہ بتا دیجیے. سب سے قیمتی چیز، سب کچھ مانگ لیا ہم نے، اس کے بعد وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. کہنا اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں آپ، ہمیں معاف کر دیجئے. بس اتنا کہہ دینا. معافی مل گئی تو سب کچھ مل گیا.
اللہ فرماتا دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف۔ تو مغفرت کیا ہے؟ کوئی بلڈنگ کا نام ہے؟ مغفرت کیا ہے؟ کوئی نشانہ ہے کہ اس کی طرف دوڑ کے جانا ہے؟ کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے، مغفرت کے جو اسباب ہیں، مغفرت کے جو ذرائع ہیں، وہ کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ان کاموں کے کرنے میں ریس کرو، ان کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے نصیب ہوگی، وَجَنَّةٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ وہ کام کرو جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، اور وہ کام کرو جو اللہ کی بخشش اور اللہ کی معافی کا ذریعہ ہیں۔ کیسی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو؟ جب آدمی کو فضائل بتائے جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ جو دوائیں لوگ بیچتے ہیں کہاں؟ بس اسٹاپ کے اوپر ہیں، بسوں پہ چڑھ گئے، اب انہوں نے کوئی ایک کتاب لے لی یا کوئی دوا لے لی، اس کے فائدے بتا رہے ہیں فراٹے سے، 50 فائدے، 50۔ آدمی نہیں خریدنا والا ہوتا پھر بھی، ارے 10 روپے کی تو ہے، اتنے فائدے بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ تو شوق پیدا ہوتا ہے فضائل سے۔ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو جب تم پڑھو گے، اس کو جب تم سنو گے تو تم کو تمہارے اندر ان اعمال کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ جب شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ تم عمل کرو گے، مگر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، لہذا علم بھی سیکھو اور عمل بھی کرو۔ تو اللہ فضائل بیان کر رہا ہے۔ فضائل اعمال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، وجنہ، اور جنت کو حاصل کرنے کی طرف دوڑو۔ کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی جنت؟ کیسی جنت حاصل کرو؟ چھوٹی سی نہیں، ایسی جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ بندوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے وہ؟ بولو، سمجھانے کے لیے خدا نے بتایا ہے، آسمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک آسمان نہیں، عرض السماوات، 7 آسمان اگر ملا دیے جائیں تو جنت کی چوڑائی بنے گی۔ والارض، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح آسمان 7 ہیں ایسے زمینیں بھی 7 ہیں، لہذا 7 آسمان کو جوڑ دیا جائے اور 7 زمینوں کو ملا دیا جائے تو جنت کی چوڑائی بنے گی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی۔ چوڑائی ہم نے بتائی ہے، لمبائی تم سمجھو جنت کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی۔ پھر مثال سے بتایا اللہ نے سمجھانے کے لیے، حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ ہے۔ کہاں ہے؟ بولو، 7ویں آسمان، اور عرش اعظم اس کی چھت ہے۔ تو جب جنت اتنی چوڑی ہے جس میں 7 آسمان 7 زمینیں سما جائیں تو 7ویں آسمان پہ کیسے آ گئی؟ ارے ہے یا نہیں؟ جب اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان ملاؤ اور 7 زمینوں ملاؤ تو چوڑائی ہے، لمبائی اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر یہ جو آتا ہے 7ویں آسمان پر جنت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنی لمبی چوڑی جنت 7ویں آسمان پہ کیسے آ گئی؟ ارے ہے سوال یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ 7ویں آسمان پر ہونے کا یہ مطلب نہیں 7ویں آسمان کے اندر ہے، 7ویں آسمان کے قریب ہے، ورنہ آسمان اور زمینوں کی جنت کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
ایسی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ کیسے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے کرنسی چاہیے، کون سی والی؟ تقوی۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی ہم اس سے پہلے بتا چکے آپ کو، متقی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ادنا درجے کا متقی، اللہ کے ڈر سے جو بچ جائے، کاہے سے؟ شرک سے، جو شرک سے بچ جائے وہ بھی متقی ہے۔ مگر کیسا متقی ہے؟ جس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو مالدار ہے، جس کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہو وہ بھی مالدار ہے، جس کے پاس کئی ارب روپیہ ہو وہ بھی مالدار ہے۔ ادنا درجے کا کون ہوا؟ 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ بھی متقی۔ تو ادنا درجے کا متقی کون ہے؟ جو اللہ کے ڈر سے، شرک سے بچا، گناہوں سے نہیں بچ پایا، لیکن شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اس نے زندگی میں نہیں کیا۔ کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی حج نہیں کیا، گناہوں کا گٹھر ہے اس کے سر پہ، لیکن عقیدہ اس کا صحیح تھا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مانگیں گے کسی سے نہیں، سر کہیں نہیں جھکائیں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ کیا یہ متقی؟ کیا یہ بھی متقی ہے، مگر یہ ادنا درجے کا متقی ہے۔ یہ بھی جائے گا جنت میں۔ یہ کیسے جائے گا بھائی؟ اس نے تو اتنے گناہ کیے کہ جائے گا تو، مگر جانے کا الگ الگ انداز ہے۔ فرما دوسرا متقی کون ہے؟ جو شرک سے بھی بچا، اور جتنے بڑے بڑے گناہ تھے، کبیرہ گناہ تھے، ان گناہوں سے بھی اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، یہ اس سے اعلیٰ درجے کا متقی۔ وہ بھی متقی تو یہ بھی متقی، وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں۔ تیسرا متقی کون ہے؟ جو سب سے اعلیٰ ہے، جو صغیرہ سے بھی بچا اور کبیرہ سے بھی بچا اور غیر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے سے بچا، سب سے اعلیٰ درجے کا متقی۔ یہ تینوں متقی کہاں جائیں گے؟ جنت۔ سب کے لیے۔ جب سب کے لیے ہے تو صاحب فائدہ کیا ہوا؟ جب سب کے لیے جنت ہے، ادنا درجے کا متقی وہ بھی جنت میں ہے، درمیانی درجے کا متقی وہ بھی جنت میں، اور اعلیٰ درجے کا ہے جب تہجد پڑھنے والا بھی جنت میں، فرض پڑھنے والا بھی جنت میں، نماز نہ پڑھنے والا، شرک پڑھنے والا بھی جنت میں، تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ جب جنت پہ تو صحیح سب کے لیے۔ کہ یہ مطلب نہیں ہے جنت پہ جائیں گے تو صاحب ہے، جنت سب کے لیے تیار کی گئی، مگر جو اعلیٰ درجے کے متقی ہیں وہ تو بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں۔ جو درمیانی درجے کے متقی ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، کسی نے سفارش کر دی، اللہ نے یوں ہی کہا اچھا تم نے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کیا تھا، چھوٹے ہم خود ہی معاف کریں، جاؤ۔ اور تیسرا کہ تمہیں ایسے نہیں معاف کریں گے، تھوڑا مزہ چکھو تم پہلے، جہنم میں جا کے اور اس کی دھلائی کر کے، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے دھو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخلہ ہوگا۔ لیکن اصل جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعلیٰ درجے کے متقیوں کے لیے۔ لیکن جائیں گے دوسرے متقی بھی، مگر کب متقی جائیں گے؟ جب وہ لوگ اپنی سزاؤں کو پا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا متقی کون؟ پرہیزگار۔ کہنے یہ بہت پرہیزگار آدمی ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ کہنے ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں رہتی، نہیں دیکھا آپ نے؟ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے۔ دیکھو یہ بچہ جو باہر دوڑ رہا ہے، اس کو بلاؤ، ایک ہے یا کئی ایک ہیں؟ بلاؤ، یہاں آؤ، یہاں یہاں آؤ، یہاں پہ بیٹھو آ کے، اور اگر گڑبڑ کے ایک پڑے گا بہت زور سے، ادھر دیکھو، ابھی پوچھیں گے ہم تم سے تم نے کیا سیکھا ہے، غور سے سنو۔ تو متقی ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں،
اتنی دیر ذکر ہو جائے گا، کسی سے بات کرنے سے کیا فائدہ؟ بیوی سے بھی نہیں بات کرتے، بچوں سے بھی نہیں بات کرتے، ٹائم ضائع ہوگا۔ اللہ کا ذکر اتنی دیر میں کریں گے، وہاں بیوی بچوں سے بات کریں۔ لوگوں نے اس کو بھی تقویٰ سمجھ لیا۔ جو آدمی بیوی بچوں سے بھی بات نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے، اتنا ہی بڑا متقی۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے گئے وہاں میرٹھ ایک حکیم صاحب کے علاج کے لیے۔ تو وہاں کچھ لوگ جب اللہ والے جاتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے بھئی فلاں بزرگ آئے ہیں، وہاں نہیں جا پائے، چلو یہیں مل لیں۔ تو وہاں آنے لگے لوگ، تو کچھ لوگ بیعت بھی ہونے لگے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ ان سے بیعت نہ ہونا، ان سے نہ بیعت ہونا، یہ بزرگ تھوڑی ہیں، اپنی جورو کو لیے ٹہل لیں۔ بتائیے علاج کے لیے اپنی بیوی کو لے کے میرٹھ آئے، ان کے دل میں اللہ کی محبت کا، ان کے دل میں بیوی کی محبت ہے، ان سے مرید نہ ہو۔ ہمارے پیر سے مرید ہونا، پتہ ہے 50 سال ہو گئے اپنے بیوی سے بات نہیں کی ہے، 50 سال ہو گئے اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کی ہے، وہ ہیں بزرگ۔ تو وہ عورت بھی بڑی سمجھدار تھی، کہلیں وہ بزرگ ہیں جو 50 سال سے حرام کام کر رہے ہیں، تم ان کو بزرگ بتا رہی ہو؟ بیوی سے بات نہ کرنا یہ تو کیا ہے، اس کا حق مار رہا ہے وہ آدمی، یہ تو حرام کام ہے، یہ بزرگی کا معیار ہے۔ اللہ کہتا ہے بزرگ، ہر چیز میں 2 کوالٹی ہوتی ہیں، اوریجنل اور ڈپلیکیٹ۔ اور ڈپلیکیٹ ایسی چیز بنائی جاتی ہے، ایسی بنائی جاتی ہے کہ خریدار کو دھوکہ ہو جائے، یہی اصلی۔ پیکنگ بڑی زبردست ہوتا ہے، وہ تو ماہر لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں۔ وہ یہاں ایک تمباکو بکتی تھی، بڑی مشہور تھی، احمد حسین، دلدار حسین۔ تو اس کے بعد جب وہ بند ہو گئی فرم تو دوسرے صاحب نے ایک چلائی، تو بالکل ویسے ہی پیکنگ اور نام بھی ویسے رکھا ہوتا، احمد حسین دلدار، انہوں نے لکھا احمر حسین، احمد کی جگہ احمر حسین، اور دلدار حسین کی جگہ دیدار حسین، اور پیکنگ بھی وہی، کلر وہی، تھوڑا فرق رہے۔ اب آدمی شکل خالی دکھے، غیر پڑھا لکھا، وہی ڈبہ وہی پیکنگ ہے، وہ خرید لے گا۔ لیکن جو دیکھ رہا ہے اس میں احمر لکھا ہوا، اس میں احمد ہوتا ہے، اس میں دلدار ہوتا ہے، اس میں دیدار لکھا ہوا ہے۔ جبھی تو لوگ کہتے ہیں نقالوں سے ہوشیار، کہتے نہیں کہتے۔ اور ہمارے وہاں لوگ بہت آگے ہیں اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اوریجنل چیز جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور ڈپلیکیٹ چیز آگے بڑھ گئی۔ اتنا اس کے اوپر جو ہے خرچ کیا پیسہ، اس کی شہرت کے اوپر، ایڈورٹائز کے اوپر، کہ صاحب نام بکنے لگا، مزہ نہیں دیکھا لوگوں نے، وہ چل پڑا۔ تو جس طرح ہر چیز میں ہوتی، ایسے بزرگوں میں بھی یہ دونوں کوالٹی ہوتی ہیں، ایک واقعی بزرگ اور ایک بنے ہوئے بزرگ۔ اس لیے اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے سادہ دل بندے دھوکہ نہ کھا جائیں، کہیں بزرگوں کے نام سے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک بندوں کے ساتھ، سچے بندوں کی صحبت میں رہو، بزرگوں کی صحبت میں رہو۔ اب بزرگ ہے کون؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، اور کچھ ان کے ایجنٹ چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر ادھر سے، کن سے مرید ہو جائے، یہ بہت بڑے ہیں، پتہ ہے یہ اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی مریداں کیا ہے، پینا نمی پرن مریداں می پرانن، یہ فارسی کہاوت ہے۔ کیا پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید ان کو اڑا دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو صاحب وہ تو سمجھ رہا ہے یہ بزرگ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے عقیدے کا سودا کر رہے ہیں، اس کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے۔ آئے وہ پیر صاحب کہنے لگے کیا بات ہے حضرت، آج کل بہت کمزور ہو گئے آپ۔ کہلے کمزور ہو نہیں جائیں گے،
تم سب کی طرف سے پلسرات سے گزرنا پڑے گا مجھے، تم سب کی طرف سے پلسرات سے مجھے گزرنا پڑے گا، اس فکر میں دبلا ہو رہا ہوں۔ کہ پیر صاحب کا بڑا احسان ہے، اور ہم سب کی طرف سے بتائیے یہ گزریں گے تو ان کی کچھ خدمت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک دیہاتی نے کہا حضرت پھر ایسا ہے فلاں کھیت ہم آپ کے نام لکھے دیتے ہیں، جب اتنی محنت آپ کر رہے ہیں تو بزرگ تو تھے ہی نہیں جو اللہ پہ بھروسہ ہوتا، ہم کیا کریں گے کھیت کا، مجھے دینے والا تو اللہ ہے۔ مگر یہ نقلی تھے، انہوں نے کہا ان کا کوئی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، بعد میں مکر جائے۔ کہا چل کے مجھے دکھا دو کھیت ہے کہاں پہ۔ اب لے کے گئے، کبھی کھیت کی مین کے اوپر چڑھے نہیں تھے، پتلی پتلی مین، وہ گیلی بھی چکنی بھی مٹی بھی، اتفاق سے پیر پھسلا اور گرے۔ دیہاتی معتقد بھی بہت جلدی ہوتا ہے اور پھرتا بھی بڑی جلدی ہے، سمجھ میں اگر آ گیا، جیسے ہی گرے اس نے 2 لاتیں ماری اور کہا اتنی پتلی مین پہ تم سے چلا نہیں جا رہا ہے، تم پلسرات پہ چلو گے میری طرف سے۔ جیب و پٹاخہ ڈال لیں، بے وقوف بنانا، ہم تمہاری طرف سے نماز پڑھ دیں گے، ہم تمہاری طرف سے یہ کر دیں گے۔ اب بیچارے کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ کہتا میرے بندے گمراہ نہ ہو، اسی لیے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جو قرآن سے لپٹے گا اور چمٹے گا اور قرآن کریم کو سمجھے گا، وہ کبھی غچہ نہیں کھائے گا، کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے متقیوں کی علامتیں، بزرگوں کی نشانیاں بتائی ہیں، دیکھیے ہم لوگوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو بھائی یہ جس کو بزرگ سمجھ رہے اس میں ہے نہیں ہے، چیک کر لو۔ کیا نشانی سنیے، سب سے پہلی چیز کیا فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ جب ان کو اللہ خوب نوازتا ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں، جب غربت کا عالم ہوتا ہے جب بھی خرچ کرتے، حیثیت کے اعتبار سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جب اللہ نے زیادہ دیا تھا تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، جب کم دیا ہے تو کم خرچ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جب دیا تو خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد جب نہیں پریشان ہیں تو اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے وہ عادت، ایسا نہیں ہے۔ 1000 کا اگر مالک ہے تو 1000 میں سے 100 خرچ کر رہا ہے، وہ 1000 پیسے کا مالک ہے تو 1000 پیسے میں سے 100 پیسے خرچ کر رہا ہے۔ جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب اسے ملے گا۔ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے، یہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے۔ اللہ یہ فرماتا جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، کس میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ یعنی 2 حالتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آدمی کیا ہوتا ہے، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ کون کون؟ ایک خوشی کی حالت، جب اللہ خوب نوازتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یا پھر جب آدمی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جب بھی پھر نماز روزے کا دھیان نہیں، جب یہاں روزی کمائیں گے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے، ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بزرگ نہیں ہے جو خوشحالی میں خدا کو بھول جائے یا جو تنگ دستی میں خدا کو بھول جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ بہادر شاہ ظفر ہندوستان کے مغل بادشاہ تھے، آخری تاجدار، تو انہوں نے ایک شعر کہا، اور بڑے اچھے اچھے شعر ان کے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے خواہ کتنا بھی ہو وہ فہیم و ذکا۔ ظفر اس کو آدمی نہ سمجھیے، وہ جانور ہے، چاہے جتنا چالاک ہو اور ہوشیار ہو اور چاہے جتنا ذہین ہو، ظفر آدمی اسے نہ جانیے خواہ کتنا بھی ہو وہ فہیم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آرام میں جو اللہ کو بھول جائے اور غصے میں اللہ کا خوف جس کے دل سے نکل جائے کہ وہ آدمی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی پہچان یہ، وہ خرچ کرتے ہیں کس میں، فی السراء والضراء۔ صحابہ کرام خرچ کرنے والے کیسے کیسے خرچ کیا انہوں نے؟ جو مالدار تھے اپنی حیثیت سے خرچ، جو غریب تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے اے اللہ کے رسول
یہ میں نے رات بھر محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، یہ کھجورے میں لے کے آیا ہوں، آپ نے ان کو قبول کر لیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میری عزت ہے اللہ کے رسول، معاشرے میں میری عزت ہے، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میں اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کوئی کچھ بھی کہے گا میں اللہ کی رضا کے لیے برداشت کروں گا، میں بدلہ نہیں لوں۔ آپ نے فرمایا وہ کون تھا جس نے رات میں عزت اللہ کے راستے میں صدقہ کی؟ بلاؤ ذرا اسے، اللہ کے وہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک سوالی آیا اور انہوں نے انگور کا ایک دانہ اٹھایا اور کہا جاؤ دیا ہو جا کر کے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین اور کہے کہ انگور کا ایک دانہ، حالانکہ یہ سخی تو اتنی ہے 80,000 دراہم ان کے پاس آئے اور شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ کر دی۔ اور باندی نے یہ کہا خادمہ نے آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے کم سے کم 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، کہنے پہلے سے کیوں نہیں یاد دلایا؟ جن کی سخاوت کا یہ عالم ہے، 80,000 دینار ایک دن میں افطار سے پہلے پہلے صدقہ کر دیے۔ آج ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، خالی انگور کا ایک دانہ ہے، وہی صدقہ کر دیا۔ اللہ فرماتا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے معلوم یہ ہوا اگر آدمی کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ عادت اس کی بنی رہے۔ اسی لیے کیا مسئلہ ہے؟ خواتین، عورتیں ہمیشہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں بولو نہیں رہتی ہے، نہیں ہے؟ ہر مہینے کچھ ایسے حالات قدرت کی طرف سے آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس لیے بزرگوں نے کیا لکھا؟ نماز تو قضا بھی نہیں ان کے ذمے ہے، لیکن ان کو کیا چاہیے؟ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے وہ مصلی پہ بیٹھے اور تسبیح پڑھتی رہے، کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھیں۔ کیوں؟ 10 دن نماز نہیں پڑھیں گے تو عادت کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، پھر پڑھیں گے تو بھاری معلوم ہوگی۔ یہ عادت ان کی نہیں جانا چاہیے۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور بزرگی کی پہچان، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کر لیتے۔ غصہ تو آتا ہے، جو غصے کے وقت میں جس کو غصہ نہ آئے وہ بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ ہاں گدھا نہیں، بیمار ہے۔ غصے کے وقت میں جس کو غصہ نہ آئے وہ کیا ہے؟ بیمار ہے۔ غصہ تو ہے مگر غصہ قابو میں ہے، غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ بزرگی خالی تسبیح نہیں ہے، اس معیار پہ پرکھ کے دیکھیے زیادہ لوگ اس کے اوپر بزرگی کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ ذرا چھیڑ کے دیکھیے ان کو کبھی، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پر ہوں غم سے اس طرح جیسے ساز سے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سارا تقوی و طہارت و تقدس سب فتح، ایسی فراٹے دار گالیاں بک رہے ہیں، بزرگی ختم۔ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ ضبط کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو غصہ مگر اسے روکے ہوئے ہیں۔ قزم کہتے ہیں مشکیزے کو باندھ دینا۔ مشکیزہ پانی کا جو چمڑے کا ہوتا تھا اس کو اوپر تک بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو بند نہ کیا جائے، باندھا نہ جائے تو پانی چھلک جائے گا، تو اس لیے اس کو باندھ دیا۔ اب چاہے جتنا تقاضا ہو مگر وہ اس میں سے نکلتا نہیں ہے۔ غصہ تو ہے، غصے کی بات پہ غصہ آ بھی رہا ہے مگر ضبط کیے ہوئے ہیں، یعنی جو بدلہ لینے کا اندر جذبہ ہے انتقام کا وہ پورا نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے کیسے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ ان کا ہاں، اس کے بعد پیسہ نہ روپیہ نہ، کہا وہ تھوڑی ہے۔ مفلس بھی ہے جسے بہت ساری نیکیوں کا اسٹاک لے کے آیا
میدان محشر میں کھڑا ہوا، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے. ایک حقداروں کی فوج چلی اور ساری نیکیاں اس کے لے کے چلے گئے اور ان کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے. یہ مفلس. بہادر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا وہی ہے جو اپنے مد مقابل کو زیر کر دے. فرما نہیں، وہ تھوڑی بہادر ہے. بہادر وہ جب اسے غصہ آئے تو غصے کو ضبط کر لے. یہ بڑی صفت ہے، بہت مشکل کام ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا کام ہے. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے. ان کو ایک کنیز وضو کرا رہی تھی اور اتفاق سے جس لوٹے سے وضو کرا رہی تھی وہ لوٹا ہاتھ سے چھوٹ کے انہی پہ گر پڑا. تو حضرت کو غصہ آیا. حضرت جو نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، مگر آج آقا اور بڑے لوگوں کا یہ حال نہیں، اس زمانے کے غلام کیسے ہوتے تھے. اس کنیز نے کیا کیا؟ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ گھڑی مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اذان کہنا آپ کو؟ ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں. تو کیا کیا اس نے؟ وہ خاندان نبوت کی خادمہ تھی. اس نے فوراً دیکھا، جب غصے میں اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. جیسے ہی اس نے یہ آیت پڑھی، کہنے کظمت غیظی، میں نے غصے کو ضبط کر لیا. اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، خالی ضبط ہی نہیں کرتے، معاف بھی کر دیتے ہیں. کہنے عَفَوْتُ، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، خالی معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت، جاؤ تمہیں آزاد بھی کر دیا. خلیفہ ہارون رشید، آدھی دنیا پہ حکومت ہے اس کی. کسی آدمی نے کوئی بات نامناسب کہی، غصہ آ گیا. حضرت سفیان ابن عیینہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فوراً غصہ ختم ہو گیا. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہے عمر تم انصاف نہیں کرتے ہو؟ حضرت عمر نہ انصاف کرے گا تو کون کرے گا؟ کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے، اور ان کے انصاف نہیں کرتے آپ؟ تو غصہ آ گیا. ان کے بھتیجے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حر ابن قیس، کہنے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. فوراً غصہ جیسے تھا ہی نہیں، ختم ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی آیا اور اس نے گالیاں بکیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ چاہے جتنا نیک آدمی ہو، لوگ اسے چھوڑتے نہیں، اور جس کو لوگ چھوڑ دیں وہ نیک آدمی نہیں. جس کو کوئی برا ہی نہیں کہے، جتنا بڑا آدمی اتنے لوگ اس کے مخالف، اتنے لوگ برا کہنے والے. اللہ کے نبی سے کوئی اچھا نہ ہوا ہے اور نہ آپ سے اچھا ہو سکتا ہے، مگر تھے برا کہنے والے. امام صاحب کو وہ گالی دینے لگا. امام صاحب کو غصہ کیا ہے؟ غصہ تو آئے گا بھائی، اتنی شہرت والا آدمی جو ہو، غصہ آئے گا نہیں آئے گا. وہ شیخ کے دربار میں ابو علی سینا آئے، بہت بڑے منطقی و فلسفی تھے. شیخ نے ذکر کے فضائل بیان کیے، ذکر سے یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. ابو علی سینا کہنے لگا منطقی فلسفی، اتنا فائدہ ذکر میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا فائدہ ہوگا ذکر سے. شیخ نے کہا اے خر تو چیمی دانی، اے گدھے تجھے کیا پتہ ہے؟ اب یہ جو کہہ دیا گدھے تجھے کیا پتہ، اور شیخ ابو علی سینا کا نام پوری دنیا میں، اتنا مشہور آدمی، اور اس کو گدھا کہہ دیا. غصے سے پانی ہو گیا، ایک دم سے پسینے سے شرابور. شیخ نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا. کہا اللہ کے بندے، گدھا کہنے سے تو اتنا اثر ہوا ہے، جب گدھا کہنے میں اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں کتنا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بزرگ لوگ اس طرح سمجھاتے ہیں. امام صاحب کو برا بھلا کہا تو امام صاحب کو غصہ آنا چاہیے. امام صاحب نے کیا کیا؟ شام کے وقت میں ایک خوان کے اندر انہوں نے ایک تشت سینی میں اشرفیاں رکھی اچھی خاصی، اس کو چھپایا
اور اس کے دروازے پہ پہنچے جس نے گالیاں بکی تھیں اور دروازے پہ دستک دی، وہ باہر نکلا، خیریت؟ کہنے آپ نے بہت احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، اس کا بدلہ تو ہم آپ کے پاس دے نہیں سکتے ہیں، یہ معمولی سا حقیر سا نذرانہ، اس کو آپ قبول کر لیجیے۔ اور وہ تو پانی پانی ہو گیا، آپ کی خدمت میں آنے لگا، اور یہاں تک کہ بہت بڑا عالم بن گیا آپ کی صحبت سے۔ یہ ہیں بزرگ لوگ۔ اللہ فرماتا دھوکہ نہ کھانا، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہی کمال نہیں ہے خالی ضبط کر لیا، کچھ نہیں کہا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اور معاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا یہی نہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ یہ تو متقی وہ تھے، فرمایا بزرگوں میں سے وہ بھی ہیں ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ایسے بھی متقی لوگ ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر وہ قائم نہیں رہتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ایسے لوگ جب کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے دوسروں پر زیادتی ہوتی ہے، او ظلموا انفسہم، یا ان کا اپنے اوپر ظلم ہو جاتا ہے جس میں اپنا نقصان ہوتا ہے، ایسا گناہ دوسرے کا نقصان، ایسا گناہ جس میں اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ ذکر اللہ کو فوراً یاد کر لیتے، اللہ کی عظمت، اللہ کی پکڑ، اللہ کے دربار میں پیشی، جزا و سزا کا معاملہ، اور فوراً کیا کرتے ہیں وہ؟ توبہ کرتے، استغفار کرتے۔ کیسے توبہ؟ کلے پہ تماچے مار لیتے، اللہ میری توبہ ہو گئی توبہ۔ جو توبہ کا طریقہ ویسے استغفار کرتے۔ کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کا حق آ گیا ہے تو جس کا حق مارا تھا وہ حق ادا کرتے، یہ حق معاف کرواتے، اللہ کے سامنے روتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعا کرتے ہیں، اس کا نام صلاۃ توبہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں حدیث سنتا تھا اللہ کے نبی سے تو نبی سے سنتا تھا، کسی صحابی سے میں حدیث سنتا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو میں ایسے نہیں یقین کرتا تھا، میں اس سے کہتا تھا قسم کھاؤ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ کہتے ہیں مگر ابو بکر صدیق نے ایک حدیث بیان کی، میں نے ان سے قسم نہیں لی، ہر ایک سے قسم لیتا تھا، ابو بکر سے نہیں قسم لی۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کسی سے کوئی بھی گناہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، کسی کا حق نہ ہو، اللہ کا حق اس سے فوت ہوا ہو، اور سچے دل سے توبہ کرے، ندامت کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ اس کا نام صلاۃ توبہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، واستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی گناہ نہیں بخش سکتا، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے ہیں ان گناہوں پر جو ان سے ہو گئے۔ یہ نہیں جو گناہ ہو گیا پھر کیے جا رہے ہیں، پھر کیے جا رہے ہیں، توبہ بھی کیے جا رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کرنے کا مطلب اب دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن پھر ہو جائے گناہ پھر توبہ کریں، پھر ہو جائے گناہ پھر توبہ کریں، مگر یہ نہیں کہ توبہ کرتے وقت ارادہ پہلے سے ہے پھر ہوگا پھر توبہ کر لیں ہیں۔ یہ مرہم ہے، یہ جلنے کی بڑی عمدہ دوا ہے، پہلے جلائیں گے انگلی پھر لگائیں گے، پھر جلائیں گے پھر لگائیں گے۔ توبہ ہے تو علاج، لیکن توبہ کے بھروسے پہ گناہ مت کرو ورنہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ بھی جانتے اللہ معاف کرنے والا ہے، لہذا اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے جب معافی مانگ لی تو ان کا بھی مقام جنت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، وجنات، اور ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ کتنے دن رہیں گے ان بنگلوں میں؟ جب تک سرکاری ملازم ہیں، پھر خالی بنگلے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا ہمیشہ رہیں گے، بنگلے تو بڑے اچھے ہیں مگر کبھی کبھی دل اکتا جاتا ہے رہتے رہتے، چلو اب کہیں اور چلیں، کشمیر چلیں۔ کہا ان سے نکالا بھی نہیں جائے گا اور وہاں سے کہیں جانے کا ان کا جی بھی نہیں ہے۔
وَلَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، وہ وہاں سے کہیں جانا بھی نہیں پسند کریں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اللہ فرماتا ہے یہ عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہوگا۔ اللہ جس کے بارے میں کہے بہترین بدلہ ہوگا، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہیں پتہ چلے گا دیکھ کر کے، یہاں تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ایسا بدلہ جو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے ان کا مزہ سنا نہیں، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا ایسے ہوں گے باغات، ایسی ہوگی جنت، ایسی بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے، یہاں سے دور، بہت دور، ہوش سے آگے۔ آدمی کا دماغ جہاں پہنچتا ہے وہاں زبان آنکھیں نہیں پہنچتی ہیں، آدمی کا دماغ بہت دور تک پہنچتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں وہ ہیں جہاں تک انسان کا دماغ نہیں پہنچے گا، ہے نا۔ وہ مثال ہم بیان کرتے ہیں نا، جب آدمی کسی کو چھوڑنے جاتا ہے، رشتہ دار وغیرہ کو، دوست کو، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، جب تک دکھتا رہتا ہے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اور جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، دکھ نہیں رہا ہے، تو اب کیا ہے، اب دماغ کام کر رہا ہے، کیا فلاں جگہ پہنچ گئے ہوں گے، اب فلاں جگہ پہنچے گا، اب گھر پہ پہنچنے والے ہوں گے، تو آنکھیں تو رک گئی مگر دل بہت دور تک جاتا ہے، دماغ بہت دور تک جاتا ہے۔ اسی کو کہا نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن خیال ان کے تعاقب میں دور تک پہنچا۔ اللہ فرماتا ہے انسان کے خیال میں بڑی طاقت ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہے، مگر جنت کی نعمتوں تک اس کی پرواز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر میں سب کی طبیعت خراب ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ استغفار کریں، یا لطیفو یا سلامو پڑھیں۔ میرے دیور شادی کے لیے نیک لڑکی مل جائے۔ رشتے کے لیے سورہ احزاب کی تلاوت کریں گھر پہ روزانہ، 21ویں پارے کے آخر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے سورت، اور یا لطیفو یا فتاحو پڑھیں 125 مرتبہ۔ خالد کریم فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ چاند کی طبیعت خراب ہے، اہلیہ سلیم کی اور ان کی والدہ کی، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ حبیبہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک کی ان ہدایات کو سننے اور سنانے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے پورے محلے پر رحمتوں کا نزول فرما۔ تمام شرکاء، تمام حاضرین کے جائز مقاصد اور تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو نہیں آئے ہیں ان کے دل میں اپنے کلام کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور بار بار مستفید ہونے کا موقع عطا فرما۔ اے اللہ وباؤں سے، کرونا اور جیسی وباؤں سے، بلاؤں سے، مظالم سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ۔